خاوند بیوی دی چارپائی نو ہاتھ نہ لائے، بیوی خاوند دی چارپائی نو ہاتھ نہ لائے۔ تو میں کہا حضرت ابو بکر نو تے غسل انہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے خود دیتا ہے، ہن کی کرو گے؟ حضرت فاطمہ نو غسل علی نے خود دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے عائشہ میری زندگی فوت ہو جائیں تینو غسل آپ دیاں، کفن آپ دیاں، تیرا جنازہ آپ پڑھاواں۔ بولیے اس واسطے میرے بھائیو حدیث تے عمل کریا کرو، چھڑ دیو مولویاں دے قول قرار جڑے ہیں بتھیرا چر مان لے۔ جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے، اما جی عائشہ نے اسرا پتی کھولی، دروازہ کھولیا جڑا مسجد نبوی وچ کھولدا ہے، صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے، اما جی نے دروازہ کھولیا، صحابہ دوڑ دے ہویا ہے، اما جی فرماندیاں نے نبی دیو یارو قد مات نبیکم، تواڈے نبی اج فوت ہو گئے نے۔ عمر نے تلوار میان چو کر لئیے، عمر آندے نے ماں مات رسول اللہ، جنہیں کہ اللہ دے رسول فوت ہوئے نے، عمر دی تلوار دا فیصلہ کرے گی۔ ادھر ابو بکر اپنے گھر گئے نے تے کروں واپس آ رہے نے، راہ ایک چرواہا ملتا ہے، آندہ ابو بکر اسی اج یتیم ہو گیا، اے کی ہویا اللہ دے رسول دنیا تو فوت ہو گئے نے۔ اللہ اللہ ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے، میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، آپ تے سفید رنگ دی داری دار چادر لاہوریو، اس چادر تے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا، اس چادر تے کل بھی کوئی نہیں لکھیا، اس چادر دے اتے کوئی کسے قسم دی آیت نہیں لکھی۔ ویکھ لے نبی دا وجود پاک انگ انگ پاک ہے، پاک وجود تے صحابہ نے کلمے تے کلاں دی آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں پائی، تو اج اس وجود تے پانا ہے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر، جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی۔ بول دے نہیں کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ دے، بولیے کئی ساڈے بھابی بھی پاندے نے، ویکھو ویکھی کام شروع ہو جاندا۔ جے نبی دے وجود تے چادر نہیں آئی، تیرے میرے وجود تے بھی پھبدی نہیں۔ قرآن دی توہین مت کیجئے، یہ تو بڑی توہین کی ہے کہ کل بندے دے پیراں تے لتاں تے آ رہے نے، قرآن دیاں چارے سورتاں لتاں تے آ رہی نے، تے آیت الکرسی شرمگاہ دے اتے آ رہی۔ ابو بکر آندے نے آپ دے چہرے تو اس طرح چادر ہٹائی ہے، پیشانی تے بوسا دیتا ہے، تے آندے نے نال آندے نے محبوب جی کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے، اس تو بعد موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر نال ہی مسجد نبوی چاہندے نے، عمر نے تلوار کڈی، ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، عمر انکار کر دیندا ہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر آندے نے تیرے کو کوئی دلیل ہے عمر کہ نبی فوت نہیں ہوئے؟ جے عمر کہے کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے، دلیل ابو بکر صدیق منگدا ہے۔ اج کوئی کہے کہ نبی پاک زندہ نے، اہل حدیث دلیل منگے کیوں لڑ دیو؟ نبی علیہ السلام زندہ نے جی، زندہ نے، تھوڑے ملاد چاہتے نے ہوندے نے، تے میں کیا ملتان تے اندر وہ جڑی کڑی بٹھائی ہے جنہوں حور بنا کے بٹھایا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا، میرے پیغمبر نے تے پوری زندگی غیر محرم عورت دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا، تو انہوں نے حور بھی ملاد مصطفیٰ جا گئی۔ میں کیا ظالمہ جڑی حور ہے انہوں تے کائنات دی کسی آنکھ نے ویکھنا ہی نہیں۔ لم یطمسہن انس ولا جان، دنیا دے کسی جن انسان نے انہوں چھوڑا ہی نہیں۔ وہ کیڑی حور ہے جنہوں پوری کائنات تکن رہی ہے؟ حور نو قیامت دے دن ان نہیں ویکھنا ہے جنہوں اللہ نے دینی ہے۔ تے نالے وہ حور کیسی ہے جیدہ 30,000 روپیہ مکیا ہے، 13 دیتا ہے باقی رہندہ ہے، انہیں کیس کر چھڑیا ہے۔ بول دے نہیں، انسان دی غیرت دا جنازہ نہیں نکل گیا۔ پیغمبر بھی موجود نے تے غیر محرم عورت بھی بیٹھی ہے، بن پھب گیا۔ نبی دی توہین نہیں ہو رہی۔ اما عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے عورتاں واسطے اس طرح کپڑا رکھیا سی، اس طرح پردہ لمکے، پردے تے آر پار ہے کپڑا ہے۔ بی بی بیعت کرنا آئی ہے، اسلام قبول ہونے ادھروں کنارہ پھڑنا ہے، دوجے پاسے اللہ رسول نے کنارہ پھڑنا ہے۔ ایتھے تے پیر بیبیاں نو جفے جلے کے بیعت کرواندے نے نا، اس طرح ادھر
تے ایک بی بی آئی انہوں بیچاری نو پتہ نہیں سی انہیں پردے تے تھلے ہوندی ہاتھ کیتا بھی ہاتھ دے اٹھے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی میرے نبی نے غیر محرم عورت دیاں انگلاں نو ویکھیا اکھاں نو بند کر لیا اما جی عائشہ نو کہا عائشہ اس عورت نو کہہ اپنی انگلاں پیچھے کر لے ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہندا ظالموں کو شرم کرو پیغمبر دی ذات دی توہین مت کیجئے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی ابو بکر ممبر تے چڑھ جاندے نے جڑا عقیدہ اہل حدیث ہے آج تو 1400 سال پہلے وہی عقیدہ ابو بکر صدیق دا ابو بکر آندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا عبادت کردا سی اللہ دی او دا رب فوت ہو گیا ہے او دا رب زندہ ہے جڑا عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ ہے انہوں کدی موت نہیں آئے گی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات جڑا محمد دی عبادت کردا سی او دا رب جڑا فوت ہو گیا ہے انہیں کدی واپس نہیں ہونا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے آئیے غور کیجئے نا ذرا جڑی ڈاچی تے آکھا سوار ہوندے نے وہ ڈاچی کدی نبی دے گھر وال ہوندی ہے تے کدی بازار وال جاندی ہے انہوں اپنا جڑا سوار ہے وہ نظر نہیں آ رہا 14 دن زندہ رہی ہے کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پیتا 14ویں دن ڈاچی بھی مر جاندی ہے نبی دی جدائی تے جانور برداشت نہیں کر سکے تو کیسی جدائی ہے کہ 12 ربیع الاول وفات دا دینے تے اسی ہن انڈیا دے گانے لائے نے تے ناچ ہو رہے بول دے نہیں ہے کہ نہیں جڑیاں گلاں اونے میں وہی کر رہا پیچھے بینر لگا میلاد النبی دا اگے کڑی نچن رہی ہے پیغمبر علیہ السلام اے دین واسطے آئے مدینے دے حالات سنو نبی دا ایک صحابی عبداللہ بن زید انہوں پتہ لگدا ہے کہ آقا فوت ہو گئے نے بیٹے نے دسیا چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی صحابہ آندے نے عبداللہ تو اکھاں دی بینائی سلب کر بیٹھے ہیں فرمایا میں اس بینائی نو کرنا کیے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا آئیے نبی علیہ السلام دی میت پاک 3 دن پئی رہی سوار منگل بدھ والے دن جدو دفن کیتا ہے 10 صحابہ جاندے نے حجرے دے اندر نبی تے درود پڑھ کے باہر ہوندے جاندے نے اس طرح پردہ اما جی عائشہ دے حجرے دے اندر لٹکے ہے دوسرے پاسے امہات المومنین نے ادھر پیغمبر دی تدفین ہو رہی ہے نبی نو دفن کر کے جدو صحابہ واپس ہوئے حضرت اما جی حضرت فاطمہ الزہرا آندیاں نے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھوک بھی تو ہاں زمین تے ڈگر نہیں سی دیتا وے انس بلال نبی دے او یارو نبی تسی کتھے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں گر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے واس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیران ہوش حواش گم ہو گئے تے پھول گئیاں تقریران میرے پیغمبر دی قبر پاک مدینے چ موجود ہے دوجا مسلک اہل حدیث سن لو نا نبی دا خاص ہے جویں نبی نو دفن کیتا جاندا ہے نبی دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی نہیں میں اگلے دن کیا حاجی صاحب میں کہا مرزائیو چلو ایتھے ہی فیصلہ کر لینے مرزے دی قبر بھی قادیان چ جا کے کھولو اگر سور نہ وچوں نکلے تے مسلک اہل حدیث چھڑ دیا
مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ایک مرزئی نہ ہویا، کہنے لگے تو کدے بارے چ گل کرنا ہے، کدے بارے چ مناظرہ کرنا ہے؟ وہ دی قبر چ اگ بل دی ہے بھائی۔ وہ کہنے لگا جی وکھاؤ اگ جے بلدی ہوئے مرزا یہ چھڑ دیاں گا، لے گئے قادیاں چ۔ مولانا یوسف گکھڑوی جب قبر دے قریب پہنچے، قبر دے وچوں پھابڑ مچن ڈے، مرزائی نو نظر نہ آیا، آندا مینوں نظر نہیں آ رہی۔ مولانا نے دعا کی تھی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے، تیرے اکھ کو پردے ہٹا دے، پردے ہٹے۔ جدو اگ بلدی ویکھی پیچھے نو نسیا، مولانا فرمان لگا کی ہوئی؟ آندا جی تہاڈی گل سچی ہے، واقعی اگ بل رہی۔ مرزا یہ تو توبہ کر گیا، آخیا آؤ جا کے دی قبر پھولو تے صحیح، میرے پیغمبر دی قبر پاک موجود ہے، اللہ دی قبر بولو دے صحیح۔ اللہ دی ذات نے فوت نہیں ہونا، اللہ دی ذات زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے، ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک دلیل نمبر 3 فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ دی ذات ہے جنوں اونگ بھی نہیں آوندی، نیند بھی نہیں آوندی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ جی تو ہی سوندے نہیں، فرمایا نہیں، فرمایا اللہ جی تھانوں نیند نہیں آوندی، فرمایا مینوں اونگ نہیں آوندی۔ اللہ کیویں؟ فرمایا اورا کوئی تور تے کھلار کے نا نبی موسیٰ نے 2 بوتلاں پھڑا دتیاں، کھلوتا رہی، کھلوتے رہے اونگ آئی، بوتلاں چھٹیاں ٹوٹ گئیاں، موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں، اللہ اونگ آ گئی، فرمایا تینوں اونگ آئی، بوتلاں ٹوٹ گئیاں، جے میں سو جاواں، جے میں سو جاواں، فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اگر میں سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا؟ میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا؟ میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ پتر کون دیندا؟ میں سو جاندا نبی موسیٰ نو دریائے کلزم چ سکے پیری پار کون لگاندا؟ میں سو جاندا او دنیا دے لوگوں دودھ پیندے عیسیٰ نو قوت گویائی کون دیندا؟ میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کنواں چوں کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا؟ میں سو جاندا ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندا؟ میں سو جاندا یوسف نو حضرت یونس علیہ السلام دیاں سمندراں دیاں تہواں چ مچھی دے پیڑ چ پکارا کون سندا؟ میں سو جاندا یعقوب نو نگاواں کون دیندا؟ اگر میں سو جاندا عیسیٰ حضرت عائشہ دی پاک دامنی دیاں گواہیاں کون دیندا؟ لوگوں میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڈ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندا؟ میں سو جاندا بدر احد خندق خیبر دے اندر نبی دیاں حفاظتاں کون کردا؟ میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کون کراندا؟ رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، او تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں، کہو لا الہ۔ رواں جاگ دا میں اگلا مصرع سننا لے آندے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، وہ چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینو صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ صد مارا میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑاں خالی نو، کیوں چھڈیائی میرے در آلی نو، کہو لا الہ۔ دنیا دے درباراں تے جائیں گا، بکرے لے کے جائیں گا، چھترے لے کے جائیں گا، چولاں دیاں دیگاں دیں گا، بھنڈارے دیں گا، چھولے دیں گا، مکھانے دیں گا، سب کچھ لے کے جائیں گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا۔ تے اللہ دے میرے در تے آئیں گا، اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، اتھوں سب کچھ لے کے جائیں گا۔ ہاں مارچ دے وچ تے سارا کچھ اللہ دے رسول تے ہی سڑ چھڑیا نا، رب دا تے نا ہی انہاں کڑ چھڑیا وچ۔ او کو بندے نو فیر لگ جاندے نے انظر حالنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ۔ بہرحال یہ انہاں دا عمل ہے بھائی، اللہ انہاں نو عقیدہ توحید نال مالا مال کرے۔
جویں دی وہ محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے خدا دی قسم دے ورگی محنت ہی کوئی نہیں تو میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ دے رسول جڑے نے اللہ نو اونگ بھی نہیں آؤندی تے اچھی بولو نیند بھی جڑا سو جائے مشکل کشا حاجت روا حدیث صحیح بخاری دی ہے اللہ دے رسول جا رہے ہیں ایک سفر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے فرمایا بلال اسی سون لگے ہاں تو سونا نہیں تو اذان کہنی ہے فجر دی تے نماز واسطے ٹھانا ہے آقا سو گئے صحابہ سو گئے تے بلال آندے نے ٹائم بڑا ہے تے میں بھی تھوڑا جا لک سیدھا نہ کر لاں بلال را نے ٹیک لائی اٹھنی نہ بھی سو گئے صبح دا سورج چڑھیا شواما آقا دے چہرہ نبوت پہیاں آقا فرما دے رہو بلال بلال جی جی یا رسول تینو گیا یہ اذان کہنی ہے نماز واسطے ٹھانا تو بھی سو گیا ہے بلال آندے نے محبوب جی جس رب نے تھوانو سوایا ہے انہیں منو بھی سوا چھڑے ہے نبی دی ذات نو اونگ بھی آؤندی ہے تے اللہ دی ذات نو اونگ نبی دی ذات نو نیند بھی آؤندی ہے اللہ دی ذات نیندر تو پاکے پھر اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دیئے کہ دلیل نمبر 4 آئیے ذرا غور کیجئے نا اللہ اکبر کبیرہ وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات بھول دی نہیں میرے نبی دی ذات بھول جاندی ہے حدیث صحیح بخاری دی ہے 2 حدیثاں سناواں گا آقا نے زور دی نماز پڑھائی صلی الظہر خمسن 5 پڑھائیاں پڑھانیاں گنیاں سن صحابہ دے اللہ رسول اگے 5 ہون اگے 4 ہون 5 نہیں میں 4 پڑھائیاں نے آقا فرما رہے ہیں میں 4 صحابہ کہیں دے نے 5 اگر پیغمبر نو علم غیب سی 5 نو 4 کیوں آندے رہے اچھا صحابہ نو کیا کہ میں 4 پڑھائیاں صحابہ دے نے 5 اچھا 5 پڑھائیاں نے چلو پھر پہلی فاسق ہو گئی ہے نوے سرے پڑھنے ایویں آکھیا اگلے دن ایک اکارے کینٹ چو فوجی نے مجھے فون کیتا آندا یہ مولوی صاحب ساڈے نے 3 پڑھا کے سلام پھیر چڑھیے انہوں نے کہا پہلی فاسق ہو گئی انہیں دوجی دفعہ پڑھائیاں نے 5 دے سلام پھیر چڑھیے ہن پسروری صاحب 5 ٹھیک نے کہ 3 ٹھیک نے بول دے 5 ٹھیک نے کہ 3 میں کہا پہلو ایک گھٹ پڑھی انہیں دوسری پڑھائی انہیں 5 پڑھائیاں نے ایک ود پڑھا کے برابر کر چھڑی ہر چیز نہیں انہیں کہا جی 5 پڑھان تو بعد بھی انہیں کہا فاسق ہو گئی ہے نوے سرے پڑھنی ہے میں کہا انہیں سمجھا فوجی ویلے ہوندے نے اسے کام ہی لا کے رکھو سنیے حدیث دا مسئلہ صحیح بخاری دی حدیث اچھا 5 پڑھیاں نے ساجدہ سجدہ تین نبی نے 2 سجدے کیتے کنے سجدے کیتے تے آقا نالی اٹھ پہ صحابہ نمس نبی فل آقا فرماندے نے کل انما انا بشرم مثلکم انما انا بشرم مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی او میرے صحابیوں میں تھوڑے ونگو بشرا آقا خود فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آقا فرما رہے ہیں میں تھوڑے ونگو جنس دے اعتبار کیونکہ میریاں بھی بیویاں نے تھوڑیاں بھی بیویاں نے میری بھی اولاد ہے تھوڑی بھی اولاد ہے میرا بھی باپ ہے تھوڑا بھی باپ ہے میری بھی ماں ہے تھوڑی بھی ماں ہے تسی بھی کھاندے ہو میں بھی کھانا تھانوں بھی بولو براس کی حاضرت ہوندی ہے مینوں بھی ہوندی ہے اس اعتبار نہ تھوڑے ونگو بشر اگلی گل انسا کما ترسو جویں تسی بھول جاندے ہو نا اوویں میں بھی بھول جانا تے فائزہ نسیت و فذکرونی جدوں بھول جاواں پچھوں یاد کرا دیا کرو حدیث نمبر 2 اثر دیاں پڑھانیاں 4 نے 2 پڑھائیاں صحابہ پڑھ کے نکل گئے ایک جھٹکا بندہ ہی پینڈو وہ آن کے کول بہ گیا ذوالدین دا نام ہے لمے لمے ہتھالا انہوں ذوالدین آندے اللہ رسول بھول گئے ہو فرمایا نہیں نماز کم ہو گئی فرمایا نہیں تو پھر 2 کیوں پڑھائیاں نے حضرت نہیں میں 4 پڑھائیاں ذوالدین 2 کہہ رہے آقا 4 کہہ رہے ہیں صحابہ نو بلایا بھی ہے سادہ کا ذوالدین یہ سچ کہہ رہے اللہ رسول سچ ہی کہہ رہے 2 ہی پڑھیاں
آپ نے 2 سجدے پھر کیتے 2 رکعتاں پڑھان تو بعد پھر آقا فرماندے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں تواڈے وانگو بشر ہاں، جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو نا۔ اللہ دے رسول اسی اللہ اکبر کہنا فرمایا نہیں، الحمدللہ کہنا فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا فرمایا نہیں، پھر فرمایا جدوں بھلا کہنا سبحان اللہ۔ سونیا تسی بھول گئے ہو، اللہ بھلن تو پاک ہے، اللہ بھلن تو نبی دی ذات بھول جاندی ہے، رب دی ذات بھلن تو پھر دعا دی ذات ایک نہیں ماننا، بات دعا دی ایک کے دلیل نمبر 5 وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوندا ہے، جو رسول چاہے وہ نہیں ہوندا۔ بلکہ ایک صحابی نے کہا جی جو اللہ تے دا رسول چاہے، تے نبی علیہ السلام نے دا عقیدہ ٹھیک کی تھا۔ آقا نے جو سنیا نا فرمایا کہ کل شاء اللہ وحدہ، جو کلا اللہ چاہے مینوں کٹ دے وچوں میں کون۔ اور سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 188 ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ویکھیا جے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ فرمایا سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو، بولو تو صحیح، مگر جو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں علم غیب جاندا ہوندا مینوں زندگی چ دکھ کوئی نہ ہوندے، میں بلائیاں ہی بلائیاں کٹھیاں کر لیندا۔ یہ قرآن دی آیت جے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ ہن میرے پیغمبر تے 15 دن وحی نہیں آئی، جبریل وحی لے کے نہیں آیا، مکے دے کافر آندے نے محمد نو محمد دا رب چھٹ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پریشان نے، آسمان تو جبریل وہی لے کے آندا ہے، سونیا محبوبہ جدوں بھی وعدہ کرو نا، جدوں مکے والے پوچھے ذوالقرنین کون ہے، روح کی چیز ہے، صحابہ کاف تے کون کنے، آقا فرماندے کل آیا جے دساں گا انشاءاللہ نہ کیا۔ جدوں 15ویں دن جبریل آئے، سونیا اللہ کہندے نے جدوں تسی وعدہ کرو تے کیا کرو، الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ کیا کر محبوبہ مینوں وچوں نہ کڈیا کر۔ سبحان نبی زکریا علیہ السلام نے کیا اللہ پتر چاہیے، پتر یحییٰ دی خوشخبری آئی، نبی زکریا نے او جبریل یار کیویں دی گل کرنا ہے، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، وال چٹے ہو گئے نہیں، ہڈیاں دی میک ختم ہو گئی ہے، ہن کوئی عمر پتر لین دی تے نہیں نا، تے بیوی میری باج ہو گئی۔ کہ جبریل دی توحید تو بھی جگ وارا، جبریل پتہ کی آندے نے پتہ مینوں بھی کونی اونے کیویں دینا، قال کذالک اللہ یفعل یشاء ما یشاء، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، دین والا جانے تے لین والا جانے، پتہ مینوں بھی کونی اونے کیویں دینا ہے۔ تو آواز آئی زکریا جدو تو چاہنا ہے نا جوانی چ منو اولاد مل جائے تو میں رب نہیں ہاں چاہتا، ہن تو نہیں چاہتا میں چاہنا، ہن تسی نہیں چاہتے میں چاہنا کہ تینوں دینا 120 سال دی عمر چ، دسیا کہ تو چاہ نہ چاہ میں چو چاہنا، دنیا نو دسنا نہ دیواں جوانی چ نہ دیواں، دین تے آواں تے 120 سال دی عمر چ دے چھڑا، انہوں کو پوچھنا اس واسطے جو چاہے اللہ وہی ہوندا ہے، جو نبی چاہے وہ ہوندا۔ ہن نبی ابراہیم علیہ السلام دا دل کردا سی نا کہ اے چھری میرے پتر دا گلا کٹ دے، بول دے رہی، نبی خلیل چاہتا ہے گلا کٹے، جلیل چاہتا ہے نو بھی نہیں کٹن دینا۔ اس واسطے میرے بھائیوں کنیاں دلیلہ ہو گئی نے 5، جو اللہ چاہے وہ ہوندا ہے، جو نبی چاہے وہ ہوندا نہیں، اللہ دی ذات بھول دی نہیں، نبی دی ذات بھول جاندی ہے۔ بولو بولو اچھی، نبی علیہ السلام نو اونگ بھی نہیں آوندی، اور نبی علیہ السلام نو اونگ بھی آوندی ہے، نیند بھی آوندی ہے، اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آوندی، نیند بھی نہیں آوندی۔ اللہ دی ذات جڑی ہے وہ قائم ہے، زندہ ہے، نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے،
اللہ دی ذات جڑی وہ خالق ہے، اللہ دی ذات دا نہ ماں ہے، نہ پیو ہے، نہ آل ہے، نہ اولاد ہے، نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ دادکے نے نانکے نے، نبی دے دادکے نانکے بھی ہے نے، بیوی بچیاں آل اولاد بھی ہے۔ یہ 5 دلائل نے جڑے پہاڑ نالوں بھی پختہ نے، اور قرآن حدیث نے میں دلائل دیتے نے۔ اگر کسی میرے بھائی نو اعتراض ہوئے میرے کو سوال بھی کر سکتا ہے، اللہ دے فضل و دی رحمت نہ میں کوئی گل باہروں نہیں کیتی سوائے قرآن تو حدیث تو۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، حضرت قاری صاحب نو اللہ صحت عطا فرما، علماء اکرام دی اللہ صحت جوانی چ اللہ برکات نازل فرما، مولانا اکرام الحق صاحب نو ہے علامہ اصغر فروغ صاحب نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ڈنگی بخار دے بارے چ دعا کرو اللہ سب نو صحت عطا فرمائے، اور انہوں اوتھے لے جائے جتے بندہ ہی کونی جاندار چیز ہی کونی ڈنگی ادھر ٹر جائے، یا جڑے دین تو ڈنگے نے اللہ انہوں لگ جائے۔ بول دے اللہ ساڈے حاجی ماں خالد جوید صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی دے، اور اس مسجد دی پوری باڈی نمازی جڑے مسجد دا دھیان رکھ دینے اللہ دے گھر نو بنایا، اللہ انہاں دے گھر جنت بنائے، اور اللہ دا گھر بنانا انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا تشریف فرمانے اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما، میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، میرے امی ابو دی قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا، جنہ دے ماں باپ چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، علامہ اصغر صاحب نو اللہ اپنی جناب چو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ تو دے سکنا ہے، تو بغیر باپ تو آدم نو پیدا کر سکنا ہے، بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر سکنا ہے، بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکنا ہے، زکریا نو 120 سال دی عمر چ دے سکنا ہے، نبی ابراہیم نو 90 سال دی عمر چ دے سکنا ہے، تو ساڈے علامہ اصغر صاحب نو بھی دے سکنا ہے، تیرے خزانے اج کوئی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ جننے بے اولاد نے اس مجمع چ اللہ نیک اولاداں نصیب فرما۔ مولانا ساڈے مرتضی صاحب نے انہاں دی والدہ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ مولانا اکرام الحق صاحب نو صحت والی انہاں دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔